السلام علیکم۔ آج جانتے ہیں سلجوقی سلطنت کے بانیوں میں سے ایک سلطان طغرل بیگ کی زندگی کے بارے میں۔ ہم جانیں گے ان کی ذاتی زندگی، تجربات، فتوحات اور اہم تاریخی واقعات کے بارے میں۔ طغرل بیگ، جن کا پورا نام ابو طالب محمد طغرل بیگ بن میکائیل تھا۔ طغرل بیگ تقریباً 990 میں پیدا ہوئے۔ وہ وسطی ایشیا کے میدانوں میں پیدا ہوئے۔ وہ ترکوں کے قبیلے اوغوز سے تعلق رکھتے تھے جو ہانہ پردیش تھے۔ طغرل کے دادا سلجوقی سلطنت کے بانی تھے۔ طغرل کے والد میکائیل کے انتقال کے بعد انہیں اور ان کے بھائی چغری بیگ کو ان کے دادا نے پالا۔ سلجوق خاندان نے اسلام قبول کیا، جو بعد میں اسلامی دنیا میں ان کے ادغام کے لیے انتہائی اہم تھا۔ ابتدا میں سلجوق خاندان مختلف طاقتوں کے لیے کرائے کے سپاہی کے طور پر خدمت انجام دیتے تھے، خاص طور پر ماورائے نہر اور خوارزم کے علاقوں میں۔ سلجوقیوں کا پہلا بڑا تصادم 1025 میں غزنویوں کے خلاف کاراخانیوں کی حمایت تھی۔ طغرل کے چچا ارسلان اسرائیل کی قید اور موت کے بعد طغرل اور ان کے بھائی چغری بیگ نے سلجوق قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ سلطان طغرل نے بہت سی اہم فتوحات حاصل کیں۔ ان میں سے ایک جنگ دندہ رکان تھی جو 1040 میں ہوئی، جہاں سلجوقی افواج نے غزنوی سلطان مسعود اول کی طاقتور فوج کو شکست دی اور ہراساں کا کنٹرول حاصل کیا۔ یہ جنگ باضابطہ طور پر سلجوقی سلطنت کے قیام کی نشانی ہے۔ اس فتح کے بعد طغرل نے خود کو سلطان کا خطاب دیا اور آزاد حکمران کے طور پر اپنی حیثیت مستحکم کی۔ اس فتح کے بعد سلجوقیوں نے ایران میں اپنا کنٹرول مستحکم کرنا شروع کیا اور مغرب کی جانب فتوحات کا آغاز کیا۔ خراسان میں اقتدار مستحکم کرنے کے بعد طغرل نے کئی فتوحات حاصل کیں اور سلجوقی سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ 1041 میں طغرل نے طبرستان اور 1042 میں گرگان کو فتح کیا، جو بحیرہ خزر کے ساتھ اہم علاقے تھے۔ سلطان طغرل نے 1043 میں رئی اور 1044 میں قزوین کو فتح کیا، جو ایرانی سطح مرتفع کے اہم شہر تھے۔ رئی طغرل کا دارالحکومت بنا۔ طغرل نے بیلم کے جسمی حکمران اور شمپرا کے ساتھ سالاری حکمرانوں کی وفاداری بھی حاصل کی، جس سے شمالی ایران میں ان کا کنٹرول بڑھ گیا۔ طغرل کی سب سے اہم کامیابیوں میں عباسی خلافت میں ان کی شمولیت تھی۔ 1055 میں عباسی خلیفہ نے طغرل کو بغداد کو بویہ خاندان سے آزاد کرنے کے لیے بلایا، جو تقریباً 1 صدی سے عباسی خلیفہ کے اقتدار پر قابض تھے۔ طغرل 1055 میں بغداد میں داخل ہوئے، سنی اقتدار کو بحال کیا اور عباسی خلیفہ کے محافظ بن گئے۔ اس اقدام سے طغرل کا اسلامی دنیا میں وقار بہت بڑھ گیا۔ بغداد میں عباسی اقتدار بحال کرنے کے بعد طغرل کو اپنے رضاعی بھائی ابراہیم کی بغاوت اور فاطمی خلافت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1058 میں فاطمیوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا، مگر 1060 میں طغرل نے ابراہیم کو شکست دی اور بغداد کو دوبارہ فتح کیا۔ طغرل کی فتوحات صرف مشرق تک محدود نہ تھیں، انہوں نے مغرب کی جانب بھی اپنی توجہ مبذول کی، جہاں بازنطینی سلطنت ایک بڑی طاقت تھی۔ 1054 میں طغرل کی فوج نے اناطولیہ میں بازنطینیوں کے ساتھ جھڑپیں کی،
جو سلجوقیوں اور بازنطینیوں کے درمیان لمبی لڑائی کا آغاز تھا، جس کا اختتام بعد میں ان کے بھتیجے الپ ارسلان کے ہاتھوں جنگ منازکرت میں ہوا۔ تغرل کو سلجوق خاندان کے اندر سے بھی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ان کے رضاعی بھائی ابراہیم کی بغاوت سے۔ اب جانتے ہیں سلطان تغرل کی ذاتی زندگی اور شادیوں کے بارے میں۔ تغرل کی کئی سیاسی لحاظ سے اہم شادیاں تھیں۔ انہوں نے التون جان خاتون سے شادی کی، جو ترک خاتون تھیں اور پہلے خوارزم شاہ ملک کی بیوی تھیں۔ التون خاتون کی وفات 1060 میں ہوئی۔